جرمنی میں کوئی نہیں نعرہ لگانے والا؟ جلسہ سالانہ جرمنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ سال کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جو پابندیاں تھیں، اس وجہ سے جرمنی میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جلسہ سالانہ منعقد نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پابندیاں آہستہ آہستہ نرم ہو رہی ہیں، اور اس لیے جماعت جرمنی کو بھی جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے. گو اس جلسے کی وسعت اتنی تو نہیں ہے جتنی عمومی طور پر جلسے کی ہوا کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس سے کچھ حد تک روحانی پیاس بجھانے کے سامان ہوں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کا مقصد روحانیت میں ترقی کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا ہے، روحانی ماحول میں رہتے ہوئے تقویٰ میں ترقی کرنا ہے. اگر یہ نہیں تو جلسے کا انعقاد بے مقصد ہے. انسان کو یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر سال کے جلسے کے انعقاد اور 3 دن ایک دینی اور روحانی ماحول میں گزارنے سے اپنے بھائیوں بہنوں کو ملنے اور ان کی نیک باتوں سے ان کے ساتھ نیک باتوں کا تبادلہ کرنے سے دینی اور روحانی جلا پیدا ہوتی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس سال کا جلسہ جو صرف 2 دن کے لیے تھا، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 2 دن آپ نے گزارے ہوں گے. اگر میری یہ امید سچ ثابت ہوئی تو یقیناً ہم نے اس مقصد کو پا لیا
جو جلسہ سالانہ کے انعقاد کا مقصد ہے۔ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والا ہر جرمن احمدی، چاہے اس نے جلسہ گاہ میں آ کر جلسہ سنا یا گھر میں بیٹھ کے جلسہ سنا، اس نے اپنے لیے 1 سال کا روحانی معاہدہ جمع کر لیا۔ اب اس کی جگالی کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہر احمدی کا کام ہے۔ بس ہر ایک کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس تقویٰ اور پاک تبدیلی کے حصول کے لیے ہم جلسے میں شامل ہوئے تھے، اس کے حصول کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں بھی تقویٰ کے حوالے سے چند باتیں کروں گا تاکہ جب آپ یہاں سے جائیں تو تقویٰ کی اہمیت ذہنوں میں قائم رہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کا ذکر بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ بس اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس کی روح کو سمجھ لیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بن جائیں گے اور ہماری دنیا و آخرت سنورنے کے سامان ہو جائیں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کو مانا ہے، جنہوں نے بار بار اور بے شمار جگہ ہمیں اس قرآنی حکم کے مطابق تقویٰ کی اہمیت اور اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شعر کا یہ مصرع بنایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے۔ تو اب آپ کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے یہ مصرع عطا فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ بس ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر حقیقت میں ہم نے اس بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو یہ جڑ اپنے دلوں میں لگانی ہوگی تاکہ تقویٰ کے شیریں ثمر ہمارے ہر عمل کو لگیں، ورنہ ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں۔ ہمارے ایمان بھی تبھی مضبوط ہوں گے جب ہمارے اندر اور باہر، اندرونہ اور بیرونہ ایک ہو جائیں گے، جب ہمارے قول اور عمل ایک جیسے ہوں گے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تقویٰ کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو ایمان کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی، ورنہ شیطان کے حملوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان تو حملہ کرتا رہے گا، یہ بات اس نے روز اول سے، جب سے کہ آدم پیدا ہوا ہے، کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے وہ بندے جو تقویٰ پر چلتے رہیں گے شیطان کے حملے سے بچتے رہیں گے۔ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کوئی ہیلا نہیں جانے دیتا جب وہ انسان کو دین سے دور لے جانے کی کوشش نہ کر رہا ہو، ایمان سے دور لے جانے، تقویٰ سے دور لے جانے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ بس اس حقیقت کو ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کس طرح ہم نے شیطان کے حملوں سے بچ کر رہنا ہے، اپنے دین اور ایمان اور تقویٰ کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے
اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور تم نے کس طرح اس پر چلنا ہے، وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے تم تقویٰ پر چل سکتے ہو۔ اس بارے میں جو خاص طور پر زور دے کر قرآن کریم کی روشنی میں، حکم کی روشنی میں حضرت مسیح علیہ والسلام نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرو، کیونکہ یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اور یہی تمہیں تقویٰ میں بڑھانے والی چیز ہے، بشرطے کہ عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے عبادت کی جائے، نہ یہ کہ صرف سر سے بھار اتارنے کے لیے نمازیں ادا کی جائیں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بس آج کل کے زمانے میں جب کہ دنیاوی خواہشات اور چکا چوند نے ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے اور شیطان ہر طرف سے حملے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے خدا تعالیٰ سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک احمدی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرے، اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ کرنا تو کافروں کا شیوا ہے، اور ان کی زندگیاں اس حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جانوروں کی زندگی ہے۔ بس ایک مومن کو اور اس شخص کو جو حضرت مسیح موعود علیہ والسلام کے ماننے کا اقرار کر کے اپنے ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق کی ادائیگی کی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ والسلام فرماتے ہیں سورہ عصر میں، اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں کی زندگی کے نمونے بتائے ہیں۔ کفار کی زندگی بالکل چوپاؤں کی سی زندگی ہوتی ہے، جن کو کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یاکلون کما تاکل الانعام، مگر دیکھو اس طرح کھاتے ہیں جس طرح کہ جانور کھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک بیل چارہ تو کھا لے لیکن ہل چلانے کے وقت بیٹھ جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ذمہ دار اسے بوچڑ خانے میں جا کر بیچ دے گا، ذبح کرنے کے لیے بیچ دے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پرواہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں، فرماتا ہے قل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی میرا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ امر بحضور دل یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پر یاد رکھو، اس کو دل میں بٹھا لو کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اور محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت تو ذاتی ہوتی ہے اور ایک اغراض سے وابستہ ہوتی ہے، یعنی اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو جاتی ہے، سرد ہو کر رنج و غم کا باعث ہو جاتی ہے۔ مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے، چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے
اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، اور مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصلی غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ کا فضل نہیں ملتا، اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی۔ وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے۔ فرمایا موت کا اعتبار نہیں ہے۔ سعدی کا ایک شعر ہے، بڑا سچا ہے، فرمایا کہ مکن تکیا بر عمر ناپائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار۔ ناپائیدار عمر پر بھروسہ نہ کر، اپنے آپ کو زمانے کی چالوں سے محفوظ نہ سمجھ۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ عمر ناپائیدار پر بھروسہ کرنا عقل مند کا کام نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں عمر ناپائیدار پر بھروسہ کرنا دانش مند کا کام نہیں ہے۔ موت یوں ہی آ کر لتاڑ جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا، جبکہ انسان اس طرح پر موت کے پنجے میں گرفتار ہے۔ پھر اس کی زندگی کا خدا تعالیٰ کے سوا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ اگر زندگی خدا کے لیے ہو تو اس کی حفاظت کرے گا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے اعضاء ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہو جاتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک فعل خدا کے منشا کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ اسے اپنا فعل ہی قرار دیتا ہے، یعنی کہ انسان کے کام خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے متقی کا کام جو ہے وہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہے۔ انسانی پیدائش کی غرض عبادت ہے۔ اس بارے میں حضرت اقدس فرماتے ہیں، بس پچھلی وضاحت کے بعد کہ بس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ۔ دنیا تمہاری مقصود بذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا، اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں۔ اسلام تو انسان کو چست اور ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا۔ یعنی ایک ذمہ دار ہے، اس کی زمین ہے اور اس پہ وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا تو تب بھی اس کی جواب طلبی ہوگی۔ بس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جائے، وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے
کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو۔ کام کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اس کے حکموں پر چلتے ہوئے کام کرو، صرف دنیا داری میں نہ پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں وہ بھی ادا کرو، اور یہی تقویٰ ہے۔ فرمایا پس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنعم کی زندگی بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خورد و نوش اور لباس اور خواب ہی ہو، اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ اس کے دل میں باقی نہ رہے، تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرت اللہ کا مقلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فطرت ہے اس کے بنائی ہے اس کے الٹ کام کرنے والا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے قوا کو بیکار کر لے گا۔ یہ صاف بات ہے کہ جس مطلب کے لیے کوئی چیز ہم لیتے ہیں اگر وہی کام نہ دے تو اسے بیکار قرار دیتے ہیں۔ مثلا ایک لکڑی کرسی یا میز بنانے کے واسطے لیں اور اس کام کے ناقابل ثابت ہو تو ہم اسے ایندھن بنا لیں گے۔ اسی طرح پر انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، قل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے، اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے کھڑا ہے، ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے اس کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی، قل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم۔ یہ سنتے ہی ان قصابوں نے فی الفور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا؟ آخر گوں کھانے والی بھیڑیں ہی ہو۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے، اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے۔ جیسے کلوروفارم نیند لاتا ہے، اسی طرح پہ شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے مقصد پیدائش کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنی عبادتوں کو سنواریں۔ یہاں یورپ کی آسائشوں یا ترقی یافتہ ملکوں کی آسائشوں میں جو آسائشیں ہیں، ہمیں ہمارے مقصد پیدائش سے غافل نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو پھر ہم نے اپنی بیعت کا حق ادا نہیں کیا۔ بس پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خدا کا حق ادا کریں اور اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے والے بنیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات ہیں، ان پر بھی چلنے کی کوشش کریں۔ اصل میں تو اس عبادت کی حقیقت کو
انسان سمجھ لے تو باقی فرائض تو خود ہی ادا کرنے والا بن جائے گا وہ۔ تاہم تقویٰ کے حصول کے لیے بعض اور باتوں کا بھی میں ذکر کرتا ہوں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ متقی کون ہے، آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ متقیوں کا ایک نشان بتاتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت سے ہی ملتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی، اس کا انحصار تقوی ہی پر ہے۔ خدا کی اعانت متقی ہی کے لیے ہے۔ پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے، ان کے حل اور روا ہونے کے لیے بھی تقوی ہی کو اصول قرار دیا جائے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقوی ہی ہے۔ فرمایا یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ خدا متقی کے لیے ہر مشکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اسے مخلصی پانے کے اسباب میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے۔ فرمایا کہ اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دنیا میں چاہتا کیا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں، اور یہی اس کا نام اور یا اس کا نام صراط مستقیم رکھتے ہیں۔ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے، مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اور واقعی انسان جب غور کرے اور دیکھے بعض ایسے لوگوں کو ملے تو پتہ لگتا ہے کہ دولت نے ان کو سکون نہیں دیا، بلکہ دولت نے ان کے اندر ایک اور آگ لگائی ہوئی ہے، اور کوئی سکون دل ان کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں ان کے قلب پر نگاہ رکھتا ہوں، وہ ایک سعیر اور سلاسل اور اغلال میں جڑے ہوئے ہیں، ایک آگ میں جکڑے ہوئے ہیں، بیڑیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، توق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ ایک سعیر اور سلاسل اور اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا۔ وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتے، وہ ایسے اغلال ہیں کہ خدا کی طرف ان اغلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہر وقت دنیا ہی کی طرف لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکتے جاتے ہیں، پھر اندر ہی اندر ایک سوزش اور جلن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے،
اگر مال میں کمی ہو جائے یا حسب مراد تدبیر میں کامیابی نہ ہو تو کڑتے اور جلتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات سودائی اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، آج بھی اس طرح ہو رہا ہے۔ جب دیوالیہ ہوتے ہیں لوگ دولت مند تو پاگل خانے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ واقعی بات ہے، یقینی بات ہے یہ کہ بے دین آدمی سعیر سے خالی نہیں ہوتا، آگ سے خالی نہیں ہوتا، وہ آگ میں جلتا ہی رہتا ہے، کسی نہ قسم کی آگ اس کے دل میں لگی رہتی ہے دنیا کمانے کی، اور یہی اس کو تکلیف پہنچا کے پھر پاگل کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ اس کو قرار اور سکون نصیب نہیں ہوتا، جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے شرابی ایک جام شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جلن سی لگی رہتی ہے، ایسا ہی دنیا دار بھی سعیر میں ہے۔ اس کی آتش آز ایک دم بھی بجھ نہیں سکتی۔ ہرس اور حوث کی آگ جو ہے، ہرس اور حوث کی آگ جو ہے وہ بجھ نہیں سکتی۔ سچی خوشحالی حقیقت میں ایک متقی ہی کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے 2 جنت ہیں، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ پھر اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ حقیقی راحت اور لذت کا مدار تقویٰ پر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ متقی سچی خوشحالی ایک جھونپڑی میں پا سکتا ہے، جو دنیا دار اور حرص و آز کے پرستار کو رفیع الشان قصر میں بھی نہیں مل سکتی۔ ایک متقی جو ہے اس میں قناعت ہوتی ہے، وہ ایک جھونپڑی میں بھی رہتا ہے تب بھی خوش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو سکون عطا فرما دیا۔ جبکہ ایک دنیا دار جو ہے حرص اور ہوس جس میں کہ دل میں ہے، وہ بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہے، محلات میں رہتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی کاریں ان کے پاس ہیں، بزنس بھی اچھے ہیں، تب بھی سکون قلب نہیں ہے۔ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی یہی مثالیں ہیں۔ فرمایا کہ جس قدر دنیا زیادہ ملتی ہے اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں۔ بس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دنیا دار کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ مت سمجھو کہ مال کی کثرت، عمدہ لباس اور کھانے کسی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کا مدار ہی تقویٰ پر ہے۔ تقویٰ ہے تو یہ سب نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہیں اسے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر تقویٰ نہیں تو یہی نعمتیں جو ہیں اس کو آگ میں جلانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک دنیا دار انسان کہے گا یہ باتیں سن کے کہ عجیب باتیں، کہ ان دنیاوی چیزوں پہ خوشی نہیں ہے، ہم تو اسے ہی خوشی سمجھتے ہیں۔ دنیا دار انسان ہے تو یہی کہنا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ان سے اگر کہا جائے کہ تم اپنے دل کو ٹٹولو، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ مزید دولت اور آسانیوں کی خواہش ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، بس یہی آگ ہے جو ان کو جلا رہی ہے۔ بہرحال مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب کہ ان ساری باتوں سے معلوم ہو گیا کہ سچے تقویٰ کے بغیر کوئی راحت اور خوشی مل ہی نہیں سکتی، تو معلوم کرنا چاہیے کہ تقویٰ کے بہت سے شعبے ہیں جو عنکبوت کے تاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، مکڑی کے جال کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔
تقویٰ تمام جوارح انسانی اور عقائد، زبان، اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے۔ انسان کے جتنے خصوصیات ہیں، ان کے عقیدے ہیں، زبان ہے، اخلاق ہیں، ساری باتیں ہیں، گواہ ہیں، اس سب سے متعلق تقویٰ کا حکم ہے۔ ان سب کو تقویٰ کے مطابق چلانا ہے۔ فرمایا کہ نازک ترین معاملہ زبان سے ہے۔ زبان کوئی تقویٰ نہ ہو تو بڑی نازک معاملہ ہے یہ۔ بسا اوقات تقویٰ کو دور کر کے ایک بات کہتا ہے اور دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں کہا اور ایسا کہا، حالانکہ وہ بات بری ہوتی ہے۔ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ایک نقل یاد آئی کہ ایک بزرگ کی کسی دنیا دار نے دعوت کی۔ جب وہ بزرگ کھانا کھانے کی تشریف لے گئے تو اس متکبر دنیا دار نے اپنے نوکر کو کہا کہ فلاں تھال لانا جو ہم پہلے حج میں لائے تھے، اور پھر کہا دوسرا تھال بھی لانا جو دوسرے حج میں لائے تھے، اور پھر کہا کہ تیسرے حج والا بھی لیتے آنا۔ ان بزرگ نے فرمایا اس نام نہاد حاجی کو کہ تو بہت ہی قابل رحم ہے، ان 3 فکروں میں تو نے اپنے 3 ہی حجوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ دکھاوا اور دنیا داری تھی، تیرا یہ حج دنیا داری اور دکھاوے کے لیے، تیرا مطلب اس سے صرف یہ تھا کہ تو اس امر کا اظہار کرے کہ تو نے 3 حج کیے ہیں۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ زبان جو ہے بڑی سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے، اور عقل کا استعمال بھی سے عقل کرے انسان، پھر اس کو بعد ساتھ زبان کو چلائے۔ آپ فرماتے ہیں اسی لیے خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ زبان کو سنبھال کر رکھا جائے اور بے معنی، بیہودہ، بے موقع، غیر ضروری باتوں سے اعتراض کیا جائے۔ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا، اس لیے ساتھ ہی ایاک نستعین کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک توفیق اور طاقت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایاک فرمایا کہ اور پھر ایاک اعبد یا ایاک استعین نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں نفس کے تقدم کی بو آتی تھی، اس میں آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ والا کل انسانوں کو لیتا ہے، جو تقویٰ پہ چلنے والا ہے وہ نیکیوں کی لیے دعا بھی کرتا ہے تو کل انسانوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ فرمایا کہ زبان سے ہی انسان تقویٰ سے دور چلا جاتا ہے، زبان سے تکبر کر لیتا ہے، اور زبان سے ہی فرعونی صفات آ جاتی ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے، اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ عمل کیے، نیک عمل کیے اور ظاہر کر دیے تو ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا، جیسے اس حاجی کا واقعہ ہے جس نے 3 حج کیے اور تشریح لانے کے لیے 3 حجوں کا اظہار بھی کر دیا، بتانے کے لیے، یہ ریاکاری ہے۔ فرمایا اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حرام خوری فرماتے ہیں حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور، جھوٹ جتنا نقصان پہنچاتا ہے حرام خوری
نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن فرمایا اس کی وضاحت کر دی ساتھ ہی کہ اس سے یہ نہ کوئی سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے، یہ سخت غلطی ہے اگر کوئی ایسا سمجھے۔ فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطراراً سور کھا لے تو یہ امر دیگر ہے۔ قرآن شریف نے بھی اجازت دے دی ہے کہ مجبوری کی حالت میں مر رہا ہے بھوکا تو سور بھی کھا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اور بات ہے، اجازت ہے اس کی۔ لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دے دے تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ اگر فتویٰ دے دے زبان سے کہ سور کھانا جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے۔ یہ مراد ہے جو حضرت فرماتے ہیں میری کہ عمل ایک کیا مجبوری میں، وہ تو مجبوری تھی، لیکن فتویٰ جو دے دیتے ہو وہ تمہیں اسلام سے دور لے جاتی ہے، جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا تم اس کو حلال کس طرح ٹھہرا سکتے ہو؟ اس لیے تم اسلام سے دور نکل گئے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیان خطرناک ہے، اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقویٰ کے خلاف ہو۔ بس تم اپنی زبان پر حکومت کرو، نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں، اور اناپ شناپ بولتے رہو۔ بس یہ ہے وہ معیار جو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بولنا، ہماری باتیں کرنا، ہمارے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا، ہمارے ایک دوسرے سے کسی کاروبار میں یا کسی بھی وجہ سے جو انٹریکشن ہے، بات چیت ہے، اس کو ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زبانوں کے غلط استعمال ہیں تو ہم اسلام کی تعلیم سے دور جا رہے ہیں، تقویٰ سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کیا اور کس حد تک حق ادا کر رہے ہیں۔ عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں تو ساتھ دوسرے کو بھی دیکھنے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، تبھی تقویٰ کی صحیح راہوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپس میں کس حد تک ہم محبت اور پیار سے رہ رہے ہیں، تکبر سے بچنے کی ہم کس حد تک کوشش کر رہے ہیں، عاجزی کی راہوں کو ہم کس حد تک اپنا رہے ہیں، اپنے عہدوں کو کس حد تک پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سچائی کے قیام کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سچائی کا قیام ہی ہے جو ہمیں شرک سے بھی پاک کرتا ہے۔ اپنی اولادوں اور اگلی نسلوں کو سنبھالنے کے لیے ہماری کیا کوشش ہے کہ تقویٰ ان میں جاری رہے اور وہ بھی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ بس اس حوالے سے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہوگا کہ جو بھی نیکیاں ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم کر رہے ہیں، اور جو بھی برائیاں ہیں جن کے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان سے رک رہے ہیں۔ اگر تو یہ ٹھیک ہے تو پھر ہم یقیناً تقویٰ پر چلنے والے کہلا سکتے ہیں۔ بس اپنی زندگیوں کو ہمیں یوں ہی نہیں ضائع کر دینا چاہیے، بلکہ ہمارا ہر قول اور عمل ہمیں صحیح راستے پر ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ ہماری آپس کی محبت ایسی ہو جو ایک مومن کو دوسروں سے ممتاز کرنے والی ہو۔ گھر کے ماحول سے لے کر معاشرے کے عمومی تعلقات تک ہم اس کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے والے ہوں، اور یہ نظر آنی چاہیے، ورنہ نہ ہی گھر میں اپنا سکون رہتا ہے
نہ ہی معاشرے میں. اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدظنی کی وجہ سے یہ امن اور سکون برباد ہو رہا ہوتا ہے. ایک برائی بہت بڑی بدظنی بھی ہے. بعض فتنہ انگیز بدظنی کی بات دل میں پیدا کر دیتے ہیں. کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جسے بدظنی دل میں پیدا ہو جائے, اور جلد باز انسان بغیر سوچے سمجھے اس بات پر یقین بھی کر لیتے ہیں, یا آپس میں صحیح طرح ایک دوسرے کی بات کو سمجھا نہ سکنے کی وجہ سے بدظنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدظنی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس وجہ سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہوتا ہے. اور اس حکم کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بدظنی سے بچو, کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے. اور ایک دوسرے کے عیب نکالنے کی جستجو میں نہ رہو, ایک دوسرے کے خلاف تجسس نہ کرو. اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی برائیوں کا ذکر فرمایا کہ ان سے بچو, کیونکہ یہ معاشرے کا امن برباد کرتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی اچھی چیز ہتھیانے کی ہرس نہ کرو. کسی کے پاس اچھی چیز دیکھو تو اسے فوری طور پر اپنے قبضے میں لینے کی ہرس نہ کرو. حسد نہ کرو. حسد کسی کی اچھی چیز دیکھ کے یا ترقی دیکھ کر تمہارے میں حسد نہیں پیدا ہونی چاہیے. مسابقت کی روح بشک ہو, آگے بڑھنے کی روح بشک ہو, لیکن حسد کرتے ہوئے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو پھر تم. اس لیے حسد نہ کرو. آپس میں دشمنی نہ رکھو. دشمنیاں بھی بدظنیوں کی وجہ سے عموماً پیدا ہوتی ہیں. جائزہ لے لیں تو ایک دوسرے سے بے رخی نہ برتو. آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے بے رخی نہ برتو, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بن کر رہو. اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقی عباد الرحمن بنو. اور عباد الرحمن تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنے والا ہو اور اس کے حکموں پر چلتے ہوئے مخلوق کا بھی حق ادا کرنے والا ہو. بس جب انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا تو اس سے برائیاں سرزد ہو ہی نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, اس پر ظلم نہیں کرتا, اسے رسوا نہیں کرتا, اسے حقیر نہیں جانتا. اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. ایک تو اس کا یہی مطلب ہے کہ حقیقی تقویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطہر دل میں ہی ہے سب سے بڑھ کے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تقویٰ یہاں ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ مقام تقویٰ دل ہے. جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ دل کو تقوی سے بھرنا ہے, اسے پھر یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے دلوں کی رنجشیں پیدا ہوں, ایک دوسرے کے حق غصب کرنے کا خیال آئے. بس ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہمارے دلوں میں تقویٰ ہے یا صرف ہمارے منہوں کی باتیں ہیں. اگر ہمارے دل میں دوسرے کا احترام نہیں ہے, اس کا حق ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے, تو ہمارے دل تقویٰ سے خالی ہیں. ہم لاکھ نمازیں پڑھنے والے اور عبادت کرنے والے ہوں, ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقویٰ پر چلنے والے نہیں کہلا سکتے پھر بھی, اگر یہ باتیں ہماری نہیں ہیں.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس باریکی سے اس بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں: اس کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی 3 باتیں مسلمانوں میں بہت سو نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو دینی علم کا علمبردار سمجھتے ہیں اور پھر بھی یہی حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے کا مال کھانا تو اکثریت کا شیوہ ہے، لیکن پھر بھی یہی دعویٰ ہے ان کا کہ ہم ہی پکے مسلمان ہیں۔ لیکن ان مسلمانوں کے یہ عمل ایک حقیقی مسلمان کو، ایک حقیقی احمدی کو، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کی توفیق پائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا کہ اس کو اس کی توفیق دی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی باقی برائیاں نہ بھی کرے اور مال کے بارے میں ہی خیانت کرے تو وہ بھی گناہ گار ہے اور تقویٰ سے دور ہے۔ بس بہت خوف کا مقام ہے، زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس طرح حق اللہ یا عبادت کا حق ادا نہ کرنے والے کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، حق العبادت ادا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے اموال کو، اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ بس ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا ہے، کیا خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے، یا دنیا کی خواہشات اور اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع سے بھی ان خواہشات کو حاصل کرنا ہے۔ اگر دل مکمل طور پر پاک نہیں ہے اور اپنی ذات کو ہم دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے ان کے حق ادا نہیں کرتے تو ہم تقویٰ سے دور ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ معاشرے کا امن برباد ہوگا۔ بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے معاشرے کا امن برباد کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والوں میں شمار کرنا ہے اپنا، یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی حاصل کرنے والوں کی ایک یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم تکبر کی وجوہات تلاش کریں تو ایک بہت بڑی وجہ فخر کرنا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی ذات پر فخر ہے، اپنی قومیت پر فخر ہے، اپنی دولت پر فخر ہے، اپنے علم پر فخر ہے، اپنی اولاد پر فخر ہے، یہ زیادہ اولاد ہونا یا اس کا لائق ہونا، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ اور یہ فخر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا یا تکبر کا بیج بوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں نہ انسان کے لیے فخر کی جگہ ہیں، نہ بہتر سمجھنے کا معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بس یہ دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہونے کا معیار نہیں ہیں، پھر کس بات پر فخر ہے اگر یہ معیار نہیں ہے؟ بس سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز کسی انسان کو معزز بناتی ہے
وہ تقویٰ ہے، اور جو تقویٰ پر چلنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کبھی یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں معزز ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تڑپ ہر وقت اس خیال میں ہی ڈالے رکھے گی کہ میں کب اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کروں۔ انسان کو اگر فخر ہے بھی تو کس بات پر ہے؟ تو وہ اس زمین کا رہنے والی ایک مخلوق کا ایک فرد، اور اس زمین کی حیثیت کائنات میں ایک چھوٹے سے ذرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پھر کس بات پر فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے انسان؟ پھر زمین پر ہی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نظارے ہمیں نظر آتے ہیں ان تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور نہ قیامت میں پہاڑوں کی اور نہ قامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ آسمانی افواج جب آتی ہیں تو کیا انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تکبر کرنے والے لوگ بھی بچوں کی طرح بلبل آ رہے ہوتے ہیں اس وقت تکلیفیں جب پہنچتی ہیں ان کو۔ گزشتہ دنوں بارشوں نے ہی جرمنی کے بعض علاقوں میں تباہی مچا دی تھی۔ بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ، ان کو میں نے دیکھا ہے، ٹی وی پہ آتے تھے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل ذات میری ہے۔ وہی لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ بن رہے تھے خود لائن میں لگے ایک روٹی اور ایک ٹکڑے کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو تکبر کس بات کا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو ہمیشہ ایک احمدی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے تم میری محبت حاصل کرنے والے بھی بنو گے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبر کرنے والے کو بڑا انذار فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی اچھی اچھی چیزوں کو استعمال کرے، اچھا کشائش اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر کچھ استعمال بھی کرے اور اپنے ظاہر کو بھی سنوار کر رکھے، کپڑے بھی اچھے پہنے۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنا، آسن رنگ میں کرنا اور اپنے اوپر اس کا اظہار کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی حسن کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے تمہیں نہیں روکا جا رہا، یہ نہ سمجھو کہ ان چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرو، سچی بات ہے اس کا انکار کرو، اپنی انا اور ضدوں میں پڑ جاؤ، یا اپنی بڑائی تمہارے اندر ہو جس کی وجہ سے ایک ضد پیدا ہو جائے، لوگوں کو ذلیل سمجھو اور ان کو کمتر سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھو، ان سے بری طرح پیش آؤ۔ اس بارے میں یہ تکبر ہے، یہ چیز تمہاری نہیں ہوگی۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے بھائی کو کہ ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ
کہ کسی لفظ کی کسی فقرے کی تصحیح کر دی، لیکن اگر اس تصحیح میں اس کو ٹھیک کرنے میں تکبر کی بو ہے تو وہ متکبر کہلائے گا، اپنی بڑائی کی بو ہے تو وہ متکبر کہلائے گا۔ فرمایا ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو توجہ سے اور انکسار سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ غور سے بات نہیں سنتے تب بھی تکبر ہے۔ بس یہ ہے باریکی تکبر کی۔ بس اپنے ہر عمل کو ہمیں بہت باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس گہرائی میں جا کر اپنی حالتوں کو نہیں دیکھ رہے تو جنت سے دور جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ ایک حقیقی مومن وہی ہے جو انتہائی عاجز ہے، اور یہ عاجزی اسے تقوی پر قائم کرتی ہے، اور جن دلوں میں تقوی ہو وہ اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، معاشرے کے امن کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی یہی تکبر ہے جو گھروں میں فساد پیدا کرتا ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ بیوی نے مجھ سے اس رنگ میں بات کی، اسے ایسی جرت کس طرح ہوئی کہ میرے سامنے بولے۔ بیوی ہے تو اسے اپنے کسی بات پر یا خاندان پر یا دولت پر فخر ہے، وہ کہیں نہ کہیں جتا دیتی ہے کوئی بات۔ غرض کہ جب تک عاجزی اور انکساری اور غور سے ایک دوسرے کے بات سننے کی طرف توجہ پیدا نہ ہو، تعلقات میں پیار اور محبت پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی عادت نہ ہو، تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی طرف توجہ تبھی پیدا ہوگی جب عاجزی پیدا ہوگی اور تکبر سے نفرت اور دوری پیدا ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اخلاق کی بہتری اور ایک دوسرے کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کی طرف بہت توجہ دلائی ہے، اور یہ چیز معاشرے کے امن اور سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔ اس وقت سب تو بیان نہیں ہو سکتے، میں صرف اس وقت ایک بات اور کہوں گا۔ چند باتیں میں نے بیان کی ہیں، ایک بات اور کہوں گا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور وہ ہمارے دین اور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔ اس زمانے میں ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ایک عہد کیا ہوا ہے، اور اس عہد کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ بس متقی کی ایک بہت بڑی نشانی اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نہ پورا کرنے والے کو بہت بڑا انذار فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں بہت سی برائیوں کا ذکر ہے جو کسی شخص کو منافق بناتی ہیں، اور ان میں سے ایک اپنے عہد کی پابندی نہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان میں سے ایک بھی ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ پھر آپ نے فرمایا ان 4 باتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہ ایک یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، دوسری بات یہ کہ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑے تو گالی گلوچ سے کام لے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے، اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ آپس کے معاہدوں اور عہدوں کی پابندی سے لے کر اپنے عہد بیعت کی پابندی تک ہر جگہ غور سے جائزے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم اپنے عہدوں کی پابندی کر رہے ہیں،
روزمرہ کے کاروباروں میں ہم اپنے وعدے کس حد تک نبھا رہے ہیں؟ وعدے نہ نبھانے والے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہر روز ایک نیا وعدہ کر کے اسے مکر جاتے ہیں۔ اسی طرح امانتوں میں بھی خیانت کرنے والے ہیں، وہ بھی وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب عہد پورا نہ کریں تو جھگڑے کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قضاء میں، عدالتوں میں یہ معاملات اس لیے جاتے ہیں کہ عہدوں کی پابندی نہیں کی، امانت میں خیانت کی، پھر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا، وعدوں پر وعدے کرتے رہے تاکہ معاملہ لٹکتا رہے اور ٹلتا جائے۔ ایسے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک منافق ہیں، اور اس فیصلہ کے بعد کسی اور فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم جو حضرت مسیح علیہ السلام سے عہد بیعت باندھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک تقویٰ پر چلتے ہوئے ہم عہد بیعت نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے عہد شکنی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ان میں تقویٰ نہیں ہے۔ بس اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم ہر برائی کو بیزار ہو کر ترک کریں اور ان راہوں پر چلنے کی کوشش کریں جو نیکی اور تقویٰ کی راہیں ہیں۔ عہدوں کے پورا کرنے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسے ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب و مقدور کار بند ہو جائے، باریکی سے دیکھے کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ عہدوں کو بھی، اور عہد جو ہیں وہی مانتے ہیں، عہد بھی ایک امانت ہے۔ فرمایا پس اللہ تعالیٰ اور بندوں کے تمام عہد پورے کرنا اور امانتوں کی ادائیگی ہے جو تقویٰ کی حقیقی راہوں پر چلاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ اور فرماتے ہیں، کیا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں، کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کرے، کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا، وہ ہر بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ لوگ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے دلوں کو پاک کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے والے ہیں۔ اس زمانے میں ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے آپ سے ایک عہد کیا ہوا ہے، اور اصل میں آپ کی بیعت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تیرے بھیجے ہوئے کی بیعت میں آ کر اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیاوی خواہشات اور لالچوں کو چھوڑنے کا ہم عہد کرتے ہیں، اپنے دلوں کو تقویٰ سے بھرنے کا ہم عہد کرتے ہیں۔ بس ہر احمدی کو اس سوچ کے ساتھ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور جائزہ لینا چاہیے۔ عہد بیعت کوئی معمولی عہد نہیں ہے، اپنے آپ کو بیچنے کا عہد ہے۔ کیا حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے؟ اگر نہیں تو ہم ابھی تقویٰ کے وہ معیار حاصل نہیں کر سکے جو ایک مومن کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم نے بیعت کا حق ادا کر دیا تو ایک انقلاب ہم بہت جلد دنیا میں برباد ہوتا دیکھ لیں گے۔ لیکن بعض لوگ اپنی مرضی کی بات نہ ہو تو میں نے دیکھا ہے خلیفہ وقت کی باتوں کو بھی رد کر دیتے ہیں، کجا یہ کہ اپنے عہد بیعت کو پورا کریں۔ گزشتہ دن UK کے جلسہ پر جب میں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تو مجھے پتہ لگا کہ بعض
خاندانوں نے یہ کہا کہ یہ کہاں سے انہوں نے نکال لیے فتوے، حالانکہ جو باتیں میں نے کیں وہ قرآن، حدیث اور حضرت مسیح علیہ والسلام کے تعلیم کے مطابق تھیں کہ کیا حقوق ہیں عورتوں کے۔ تو اس طرح کے اختلاف رکھنے والے جو ہیں وہ کس طرح کے بیعت ادا کر سکتے ہیں؟ ایک موقع پر بیعت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ والسلام نے فرمایا کہ بیعت میں جاننا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی۔ فرمایا جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے، مثلا روپیہ ہے، پیسہ ہے، کوڑی ہے، لکڑی ہے وغیرہ، کوڑی اور لکڑی، تو جس قسم کی جو شے ہے اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جاوے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اسے کرنا پڑے گا، اور لکڑی وغیرہ کو تو یوں ہی ایک کونے میں ڈال دے گا۔ اللہ حاضل قیاس، جس کے تلف ہونے سے اس کو زیادہ نقصان ہے اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے، جس کے معنی رجوع کے ہیں، تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جن سے اس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہے، تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا، اور یعنی گناہوں کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بہت بڑا گراں گزرتا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وطن کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کی مثل چارپائی، فرش، اور سب چیزوں کو مثل چارپائی، فرش اور ہمسائے گلیاں کوچے بازار سمیت چھوڑنا پڑتا ہے۔ یعنی سب چیزیں جو ہیں، یہ مثالیں دی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں تمہاری، ان سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، بازاروں کو، کوچوں کو، گلیوں کو، سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہو، اپنے گھر کے سامان کو بھی۔ ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے، یعنی اس سابقہ وطن میں کبھی نہیں آتا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ یہ ہے کہ پچھلی چیز کو بالکل چھوڑ دیا، جس طرح ایک مائگریٹ کر جاتا ہے انسان ایک ملک سے دوسرے ملک میں۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور۔ اسی تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے، اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اس کے سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، وہ جب تک اس کل کا نعم البدل عطا نہ فرما دے نہیں مارتا۔ یعنی انسان جب اتنی بڑی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا فضل فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب بے کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے، اور اسے نیکوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے، اور دوسری قومیں خدا کو رحیم خیال نہیں کرتی۔ فرمایا کہ عیسائیوں نے خدا کو ظالم جانا اور بیٹے کو رحیم، کہ باپ تو گناہ بخشے اور بیٹا جان دے کر بخشوا لے۔ بڑی بیوقوفی ہے کہ باپ بیٹے میں اتنا فرق ہے۔ والد مولود میں مناسبت اخلاق عادات کی ہوا کرتی ہے، جہاں تو بالکل نظارت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گزارا نہ ہوتا، جس نے انسان کے عمل سے پیشتر ہزاروں اشیاء اس کے لیے مفید بنائی ہیں۔ تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ توبہ اور عمل کو قبول نہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی توبہ کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بس آج یہاں سے اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ بیعت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اپنی توبہ کا جو حق ہے اس طرح توبہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر جھک جانا ہے، تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے
محبوں میں ہو۔ آخر میں ایک اور اقتباس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمارے تقویٰ کا کیا معیار دیکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بے خونی کر دیتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے۔ کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ بس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھرے ہو جاؤ۔ اگر ایک ذرہ تیر کی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی، اور اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جو قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تظلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کے یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری باتیں صرف باتیں ہی نہ ہوں، بلکہ دنیا کو نظر آئے کہ جو یہ کہتے ہیں ان کے عمل بھی اس کے مطابق ہے۔ خدا تعالی یہ دنیا ہمیں یہ کہنے والی بنے کہ خدا تعالیٰ انہیں اپنی ہر بات پر مقدم ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے یہ لوگ ہیں، اور یہ باتیں جہاں غیروں کو اسلام کی حقیقت بتانے والی ہوں گی وہاں ہمارے گھروں کے سکون قائم کرنے والی بھی ہوں گی، اور ہماری نسلوں کو سنوارنے والی اور ان کی عاقبت سنوارنے کا بھی باعث بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کے مطابق حقیقی احمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔